السلام علیکم، میرا نام اظہر ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش۔ آج کا ویڈیو بھی ایک کمنٹ کے ریسپانس میں ہے اور یہ ہیں اسما قاری صاحبہ۔ مائی سسٹر ہیز 4 years degree in education and has experience of 4 years in teaching school at primary level. Further, she is interested in immigration in teaching. اسما قاری صاحبہ، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آسٹریلیا میں ٹیچرس کی کافی شارٹیج ہے اور مائگریشن کسی قدر آرام سے مل جاتی ہے، کسی قدر آسانی سے مل جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو سم آف دی ادر پروفیشنز۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ڈسکلیمر کہ میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں اور میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، تو آپ نے یا تو کسی مائگریشن ایجنٹ سے بات کرنی ہے صحیح انفارمیشن کے لیے، یا پھر خود ریسرچ کر کے ایک انفارم ڈیسیشن لینا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ٹولز جو ہم پہلے یوز کرتے آ رہے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے، دوسرے پروفیشنز کے لیے، وہ آج دوبارہ یوز کر لیتے ہیں ٹیچرس کے لیے بھی۔ تو میں اس وقت ایک ویب سائٹ پر ہوں، آسٹریلین گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس اسکل آکوپیشن لسٹ، جس کو ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کا پروفیشن ہے کہ نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں، میں نے ٹائپ کیا یہاں پہ ٹیچرس اور یہ سرچ کا بٹن دبایا ہے، اور اس میں سب سے پہلا ہے آرٹ ٹیچر پرائیویٹ ٹیوشن، دوسرا ہے ڈانس ٹیچر، اس کے بعد ڈرامہ ٹیچر، ارلی چائلڈہڈ پری پرائمری اسکول ٹیچر۔ یہ وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ پری اسکول سے پہلے کے بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، بہت چھوٹے بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ ان کے لیے مائگریشن کس طرح سے ہو سکتی ہے، یہ ان کا پروفیشن اسکل مائگریشن لسٹ میں ہے، اور یہ ANZ-SCA کوڈ ہے۔ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ریسرچ کے لیے، ANZ-SCA کوڈ۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا لکھی ہوئی ہے انفارمیشن۔ موسٹ آکوپیشنز in this unit group have a level of skill commensurate with a bachelor degree or higher qualification. In some instances, relevant experience and or job training may be required in addition to formal qualification. تو بیچلر ڈگری چاہیے یا ماسٹرز ڈگری چاہیے، بیچلر ڈگری چاہیے یا اس سے ہائر ڈگری چاہیے، اور کچھ خاص صورتوں میں آپ کو ایڈیشنل ٹریننگ بھی ضرورت ہوگی اگر اس پروفیشن کے تحت آپ نے اپلائی کرنا ہے تو۔ لیکن ہم تھوڑا سا نیچے اور جاتے ہیں اس کے لوکیشن لسٹ میں، اور یہ ہے مڈل اسکول ٹیچر، جو کہ کافی لوگوں کے لیے ریلیونٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا اور نیچے پرائمری اسکول ٹیچر، کہ اسما قاری صاحبہ کی سسٹر کا پروفیشن ہے۔ اس کا ANZ-SCA کوڈ بھی تقریباً سملر ہی ہے، وہی باتیں لکھی ہوئی جو ابھی ہم نے دیکھیں، اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ کو یہ ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی۔ میرا مشورہ یہ کہ اس طرح کی ڈیٹیلز ضرور پڑھیں۔ دوبارہ سے جاتے ہیں اس کی لوکیشن لسٹ پر، اور اس کے بعد یہ ایک ادارہ ہے AITSL، اس کو کلک کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ لسٹ ہے، ایک ویب سائٹ ہے، اور یہ ادارہ آپ کی سسٹر کی یعنی اور تمام ٹیچرز کی کوالیفیکیشن اور ان کے ایکسپیرینس کو اسیس کرے گا۔ تو اس کلک کر دیتے ہیں ویب سائٹ پر، اور یہ ہے آسٹریلین انسٹیٹیوٹ فار ٹیچنگ اینڈ اسکول لیڈرشپ لمیٹڈ، اور یہ لوگ اسیس کریں گے تمام ٹیچرز کی کوالیفیکیشن کو پرائمری اور مڈل اسکول لیول پر، اور اس سے پہلے کے لیول پر جو ہم نے دیکھا۔ مائگریٹ ٹو آسٹریلیا، فیس وغیرہ لکھی ہوئی، اگر آپ کو اپنی کوالیفیکیشن اسیس کروانی ہے تو اسکل امپلائمنٹ اسٹیٹمنٹ چیک کریں، اور ایپلیکینٹ پورٹل وغیرہ پہ کلک کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جاتے ہیں پرائیورٹی مائگریشن اسکل آکوپیشن لسٹ پر، دیکھتے ہیں کہ ان 44 پروفیشنز میں جن کو پرائیورٹی کی بنیاد پہ مائگریشن مل سکتی ہے، اس میں ٹیچرس ہیں کہ نہیں ہیں، اور مجھے اس میں کہیں بھی ٹیچر کا پروفیشن نظر نہیں آیا۔ اب ایک اور اہم چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی پروفیشن تو ہے اسکل مائگریشن لسٹ میں، اور لیکن جابس کتنی ہیں، جو کہ بڑا اسٹرانگ انڈیکیٹر ہوتا ہے آپ کی کامیابی کے لیے کہ کتنی شارٹیج ہے، ایک طرح سے آپ کو بتا سکتا ہے کہ کتنی شارٹیج ہے۔ تو اس وقت 18,587 جابس ہیں، جو کہ بہت اچھا نمبر ہے پورے آسٹریلیا وائڈ، صرف اس ویب سائٹ پر۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری جابس اس ویب سائٹ پہ دستیاب ہوں۔ تو اسسٹنٹ ہیڈ آف جونیئر اسکول، یہ شاید کافی سارے لوگوں کے لیے یوزفل نہیں ہوگا۔ جونیئر ہائی اسکول فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ کوآرڈینیٹر، جونیئر اسکول ٹیچر، یہ شاید یوزفل ہو کافی سارے لوگوں کے لیے۔ پرائمری ٹیچرس پارٹ ٹائم اینڈ فل ٹائم ٹیچنگ اپرچونیٹیز، یہ پرائیویٹ ادارہ ہے کوئی۔ سیکنڈری اسکول ٹیچرس، کافی ساری جابس ہیں، اور سیلریز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کلاس روم ٹیچر ایک جنرل سا ہیڈنگ ہے، اور 95,000 سے 1,10,000 تقریباً سیلری ہے سال کی۔
اس میں سے کچھ ٹیکس دینا ہوگا اور اس کے بعد کیش ان ہینڈ آپ کو ہاتھ میں آئے گا جو بھی اماؤنٹ ہے ٹیکس دینے کے بعد. اور پرائمری اسکول ٹیچر ہیں, سیلریز بہت کم جگہ پہ لکھی ہوئی ہے, لیکن بہرحال تو اگر میں آپ کی سسٹر کی جگہ ہوتا یا میں ٹیچر ہوتا تو میں سیریسلی سوچتا اپلائی کرنے کے لیے, لیکن میں تھورولی معلومات کرتا. اور اگین صحیح انفارمیشن کے لیے ڈسکلیمر دوبارہ سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے کسی رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ سے, کیونکہ ان کے پاس نالج ہوتی ہے. 1.5 سال کی اسٹڈی ان کو کرنی پڑتی ہے رجسٹریشن لینے سے پہلے. تو وہ کوالیفیکیشن جو ان کے پاس ہے, وہ نالج ان کے پاس ہے, وہ کوئی دوسرا آدمی آپ کو نہیں دے سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ مائگریشن ایجنٹ کو یوز نہیں کرنا چاہتے وہ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ اپنے ریسرچ کر کے پرائیویٹلی بھی آسٹریلیا کی مائگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو کوالیفیکیشن اسیس کروانی ہوگی. سب سے پہلے آپ کو کوالیفیکیشن اسیس کروانی ہوگی, اس کے بعد انگریزی وغیرہ کا ایگزام دینا ہوگا. اس کے بعد عام طور سے اگر پاکستان سے رہ کے اپلائی کرنا ہے تو کلاس ہوتی ہے 189. آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ آپ انگریزی کا ایگزام پاس کر سکتے ہیں, اور آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 45 سال سے زیادہ نہیں ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو کافی سارے لوگوں کے لیے یوزفل ثابت ہوگا. اور اپنا خیال رکھیں, خواتین کی عزت کرنا سیکھیں اور اپنے کاموں کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ضرور دے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.